أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما In 1897 1897 میں یورپینز جنہوں نے یہودیوں کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا صہیونی تحریک شروع کر دی۔ مرحلہ مقرر کیا گیا تھا، الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی یہودیوں کے حملہ کرنے کے لیے۔ 2000 سال کے بعد اب وہ تیار تھے اپنا وہ طویل مقصد حاصل کرنے کے لیے جو سنہری دور کی واپسی تھا۔ to destroy the Khilafah, you'll have to destroy the Ottoman Empire. اب خلافت کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنا ہے، اور آپ سلطنت عثمانیہ کو محض 5000 یہودیوں کی فوج سے تباہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جنگ عظیم کی ضرورت تھی سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک لمبا منصوبہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک سازش تیار کی پسے پردہ رہ کر، تاکہ جن میں ان کے ہاتھ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ حملہ 1914 میں گرمیوں میں واقع ہوا، جب گرینڈ فرانس فرڈیننڈ کا قتل ہوا سرائیجیوو میں۔ 1914 میں 6 اہم طاقتیں تھیں یورپ میں۔ ایک سیاہ گھوڑا اٹلانٹک کے اطراف، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کتنی تیز بھاگ سکتا تھا، کیونکہ یہ پہلے کبھی کسی دوڑ میں نہیں بھاگا۔ اور 6 اہم یورپ کی طاقتیں روس، فرانس، برطانیہ، جرمنی، آسٹریا ہنگری، یہ 5 ہیں۔ چھٹی کون سی ہے؟ چھٹی ہے سلطنت عثمانیہ۔ آپ کیسے جنگ عظیم برپا کر سکتے تھے جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے؟ آپ کو اس کے لیے ایک اچھی خاصی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ جب انہوں نے حملہ کیا اور گرینڈ فرانس فرڈیننڈ کو قتل کیا، انہوں نے قدموں کے نشان چھوڑ دیے جو روس تک چلے گئے۔ آسٹریا ہنگری کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ روس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیں، لیکن برطانیہ اور فرانس کے پاس پہلے ہی سرحدی معاہدہ تھا۔ روس کے ساتھ برطانیہ اور فرانس نے اعلان جنگ کر دیا، روس کی حمایت میں اور آسٹریا ہنگری کے خلاف۔ جرمنی کے آسٹریا ہنگری کے ساتھ نسلی تعلقات تھے، لہٰذا جرمنی جنگ میں داخل ہونے کے لیے مجبور ہو گیا آسٹریا ہنگری کی طرف سے، لہٰذا وہ کامیاب ہو گئے۔ جو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا کامیاب ہو گیا، جو یورپ کی تمام طاقتوں کو حالت جنگ میں لے آیا۔ اب باقی پیچھے جو بچ گیا وہ کیا کہتے ہیں؟ یورپ کا بیمار آدمی، اسلامی سلطنت عثمانیہ۔ خلیفہ استنبول جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری فوج کتنی کمزور ہے جنگی ٹیکنالوجی کے روح سے، لیکن استنبول میں اندرونی سازشوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئی اور ایک روسی کشتی ستیواس فورس میں بہانہ بنے۔ یہ 1916 تھا کہ جب جساسہ کام کے لیے گیا۔ برطانوی جاسوس عرب میں لانس آف عرابیہ بہت ان میں مشہور تھا۔ ان میں برطانوی جاسوسوں کو عرب میں بھیجا گیا، ظاہری طور پر مسلمان تھے، اور وہ 2 اداکاروں کے پاس گئے عرب میں۔ ایک شریف الحسین جس کو خلیفہ نے حجاز مکہ اور مدینہ کا شریف مقرر کیا ہوا تھا۔ مکہ ایک عربی بٹالین کے کنٹرول میں تھا، لیکن مدینہ ترکی بٹالین کے کنٹرول میں تھا۔ جب برطانوی جاسوس حسین کے پاس گئے، انہوں نے چند پیشکش کی کہ ہم پرنفرت عثمانی ترکوں کی زمین کو آزاد کریں گے اور ہم آپ کو آزادی دیں گے، اور اب تم عربیوں کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یاد رکھنا، برطانیہ آپ خلافت کی بات نہیں کر رہا، نہیں، ہم آپ کو عربیوں کے بادشاہ بنائیں گے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی پیشکش بھی تیار کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ 7 ملین پاؤنڈز۔ 7 ملین پاؤنڈز اس وقت کے اتنے ہیں جتنے آج بل گیٹس کے پاس ہیں۔ اس طرح شریف الحسین نے
آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا، 1400 سال پرانی امت کی تاریخ کو دھوکہ دیا، اللہ کے صاف اور شفاف حکم کی خلاف ورزی کی جو قرآن میں سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ مختصر ایم شریف الحسین نے کیا کیا اور اس کی تمام اولادیں اس دن سے لے کر آج تک یہ کر رہی ہیں۔ شریف الحسین نے 7 ملین پاؤنڈز قبول کر لیے اور برطانیہ کے ساتھ ایک فوجی معاہدے میں شامل ہو گیا اور خود کو عثمانی خلیفہ سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک بار خلافت استنبول میں مکہ اور مدینہ کا اختیار کھو دے، یعنی حرمین کا اختیار کھو دے، تو حج کا اختیار بھی کھو دے گی، خلیفہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اس کی خلافت اب قانونی حیثیت کھو رہی تھی اور برطانیہ نے حساب لگایا کہ اگر ہم نے استنبول میں خلافت سے حرمین اور حج کے باقی اختیار پا لیا، پھر خلافت کی قانونی حیثیت چکنا چور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ خلافت تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ دوبارہ بحال نہیں ہوگی۔ آپ کیسے پوری دنیا اسلام کے اتنے زیادہ علماء کو ساتھ لے سکتے ہیں اور یقینی بنا سکتے ہیں کہ نہ صرف خلافت تباہ ہوگی بلکہ یہ بحال بھی نہیں ہوگی؟ یہ ایک لمبا منصوبہ تھا، یہ کیسے کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کو نہ صرف حرمین کو آزاد کرنا ہے استنبول میں خلافت کے اختیار سے، بالکل آپ کو انہیں ان کے اختیار میں دینا ہے جو خود خلافت کا دعویٰ بھی نہ کریں اور نہ کسی اور کو خلافت کا دعویٰ کرنے دیں، اور جب تک یہ لوگ حرمین اور حج کا اختیار رکھیں خلافت بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ آسان نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے ریاض کا سفر کیا، عبدالعزیز ابن سعود سے ملنے کے لیے۔ صحیح نام ہے نا؟ بالکل یہ صحیح نام ہے، لیکن عبدالعزیز ابن سعود وہ حجاز کو کنٹرول نہیں کرتا تھا، لہٰذا وہ 7 ملین پاؤنڈ کے چیک کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اس سے کچھ کم دیا جانا چاہیے۔ لہٰذا برطانیہ نے اسے پیشکش کی کہ تم بھی اسی طرح کا معاہدہ ہمارے ساتھ کر لو اور قرآن کے مخصوص حکم کی خلاف ورزی کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دو اور امت کو ہم تمہیں 5000 پاؤنڈز فی ماہانہ دیں گے، کیا تمہیں قبول کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا ہاں، اور 1916 میں عبدالعزیز ابن سعود نے برطانیہ سے معاہدہ کر لیا جس نے اسے برطانیہ کا فوجی اتحادی بنا دیا۔ لیکن جب اخوان نے، جو اس کی فوج تھی، اس سے سوال کیا کہ تم کیسے برطانیہ سے معاہدہ کر سکتے ہو 5000 ملین پاؤنڈ فی ماہانہ، عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جزیہ ہے جو وہ مجھے دیتے ہیں کیونکہ میں انہیں کنٹرول کرتا ہوں۔ یہ ان کی آنکھوں کی دھول تھی اور وہ اسے نگل گئے۔ انیس سو 19 میں سلطنت عثمانیہ بھربھرا گئی اور برطانوی فوج کے جنرل النبی کے ماتحت بہت سے عربی اور پنجابی مسلمان جو ایمانداری سے لڑ رہے تھے اس کے کنٹرول میں ترک فوج پر حملہ کر دیا جو بیت المقدس کا دفاع کر رہے تھے، انہیں ہرایا اور مقدس سرزمین کو آزاد کر لیا۔ یہ یہودیوں کے لیے خوشی کا دن تھا کیونکہ الٹی گنتی تیزی سے گزر رہی تھی اور سنہری دور واپس آ رہا تھا۔ 1919 ہی میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور یہ تمام غیبت ترکی کے علاقے سے ہو رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام عربی علاقے جا چکے تھے۔ یونانی فوج نے ترکی کے اہم علاقے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور ترکی کے لوگوں کے دلوں میں اب زبردست خوف پیدا ہو گیا تھا کیونکہ یونانی ان سے نفرت کرتے تھے، نفرت بھی شدت کے ساتھ۔ تو برطانیہ کو اب ایک ترکش جنرل بنانا تھا جو ترکش لوگوں کے سامنے ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے، جو جنت سے اترے، اس کے ہاتھوں فرشتوں کے پروں پر ہو، ترکش لوگوں کو بچانے کے لیے۔
ایک جگہ جسے گلی پولی کہتے ہیں، ایک آدمی جس کا نام مصطفیٰ کمال تھا، جس نے دنیا کی حکمران ریاست برطانیہ کو شکست دی اور فوری طور پر سیڑھی چڑھ گیا ترکی کا تاریخ میں تمام ہیروز کا ہیرو بننے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال نے اب قبضہ کر لیا، وہ حقیقت میں ڈیفیکٹو حکمران بن گیا سلطنت عثمانیہ کا، اور خلیفہ صرف اور صرف فرنیچر کا ایک ٹکڑا تھا۔ 1920 میں یا 21 میں ورسیلز میں بڑے معاہدے اور مذاکرات ہوئے، اس سے جمہوریہ ترک وجود میں آیا جس نے سلطنت عثمانیہ کی جگہ لے لی، لیکن مصطفیٰ کمال نے کہا ترک لوگ اپنے خلیفہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اگر یورپ کے پاس پوپ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس پوپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا مصطفیٰ کمال کی نئی ترکش حکومت نے خلافت کو اور اس کے تمام سیاسی اختیار کو نکال دیا اور خلیفہ کو پوپ کے برابر بنا دیا۔ یہ 1922 تھا اور چیزیں اس کے لیے اچھی چل رہی تھیں، ترکش لوگ خوش تھے، خلافت اب بھی وہاں تھی، اور ترکی کے انقلاب کی جو قیادت تھی وہ بھی خوش تھی، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جو یورپی ریاست کا نمونہ تھی۔ لیکن 3 مارچ 1924 میں برطانیہ نے خلافت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ برطانیہ کی طرف سے آیا اور 3 مارچ 1924 کو ترکش جمہوریہ نے خلافت ختم کر دی۔ ہمارے پوچھنے کا جو سوال ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا جب ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کچھ نہیں، لادینی ترکش جمہوریہ کے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں تھی۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا جواب ایک جگہ میں واقع ہے جسے انڈیا کہتے ہیں۔ جب خلافت پر حملہ ہو رہا تھا 1917 سے 1919 کے دوران، انڈیا کے علماء جو اس وقت انڈین مسلمان برادری تھی، جو دنیا کی بہت پر اسرار مسلمان برادری تھی، جس کی سربراہی وہ علماء کر رہے تھے جو اسلام کو جانتے تھے اور اسلام کے تحت جیتے تھے، وہ انڈیا پہ برطانیہ کے سلطانی حکومت سے نجات پانا چاہتے تھے۔ لہٰذا وہ برطانیہ سے چھٹکارا پانے کے بعد مسلمانوں پر اسلامی حکومت بحال کر سکتے تھے، یہی وہ چاہتے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو خلافت کے مسئلے پہ متحرک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی خلافت سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک تحریک قائم کی، اسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ جب انہوں نے تحریک خلافت قائم کی اور اس نے لوگوں کو متحدہ کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو سویا ہوا تھا جاگنا شروع ہو گیا۔ ایک انقلابی جدوجہد جو خلافت کو استنبول میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ ہندوؤں کے رہنماؤں کو احساس ہوا، لیکن رکے ایک منٹ، مسلمان بھی وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہم ہندو بھی برطانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہندو حکومت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ مفاد کا تبادلہ تھا۔ لہٰذا گاندھی جو بعد میں مہاتما گاندھی بنا، گاندھی تحریک خلافت کی قیادت کے پاس گیا اور انہیں کہا سنو، ہم بھی یہی چیز چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چیز چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی طاقتیں متحدہ کر لیں۔ انہوں نے گاندھی کی پیشکش کو قبول کر لیا اور انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا اور انڈیا کی تحریک خلافت اب ایک ہندو مسلم اتحاد بن گئی۔ یہ مغربی تہذیب کے لیے نوع انسانی کی نو آباد کاری کی مدت کے دوران تحریک خلافت سب سے زیادہ خطرناک بنی، کیونکہ مغربی مقاصد بقیہ جتنے بھی ریاستی ڈھانچے تھے انہیں لادینی ریاست سے تبدیل کر دینا تھا۔ آخر کار ایک لادینی ریاست کو لیگ آف نیشنز، جو بعد میں اقوام متحدہ بنی، کی چھتری کے نیچے لایا جا سکتا تھا اور یہ سیاسی عالمگیریت کا کام ہو سکتا تھا۔ 1920 اور 1924 کے دوران تحریک خلافت کی خطرے کی گھنٹی کی طرح بھڑک رہی تھی اور 1924 میں برطانیہ نے حساب لگایا کہ ہمیں تحریک خلافت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور اب ان کے پاس یہی سوچنے کو رہ گیا کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے۔
لہٰذا انہوں نے مصطفیٰ کمال پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی خلافت ختم ہو گئی، تحریک خلافت انڈیا میں ماند پڑنا شروع ہو گئے۔ جب خلافت ختم ہوئی تو شریف الحسین کو احساس ہوا کہ وہ بڑے خطرے میں ہے۔ جب تک خلیفہ استنبول میں تھا، برطانیہ کو اس کی ضرورت تھی، لیکن جب خلافت تباہ ہو چکی، ختم ہو گئی، شریف الحسین کو اب منصوبہ سمجھ آیا۔ اس نے کہا، اوہ میرے خدا، وہ عبدالعزیز ابن سعود کو میری زبان کاٹنے کے لیے بھیجیں گے۔ شریف الحسین نے 4 دن بعد 7 مارچ 1924 کو اپنے لیے خلافت کا دعویٰ کر دیا، لیکن جب آپ برطانیہ کی کلائنٹ ریاست ہو تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پہلے برطانوی حکومت سے ایک اجازت لینا ہوگی خلیفہ بننے کے لیے۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے ہی شریف الحسین نے 7 مارچ 1924 کو خلافت کا دعویٰ کیا، برطانیہ نے عبدالعزیز کو سبز بتی دکھا دی کہ حملہ کر دو۔ 6 مہینوں میں عبدالعزیز کی فوج نے مکہ فتح کر لیا اور شریف الحسین نے اپنا سوٹ کیس باندھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور اب عبدالعزیز کے پاس بالآخر مدینہ کا اختیار آ گیا۔ اپریل 1924 کو الازہر یونیورسٹی نے ترکی کی خلافت کے خاتمے کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ الازہر یونیورسٹی نے خلافت کے خاتمے کو بدعت اور حرام قرار دیا۔ چنانچہ ہمیں اس کا کوئی جواب دینا چاہیے، اور ازہر یونیورسٹی کا جواب یہ تھا کہ ہم ضرور ایک تقریب کرنا چاہیں گے جو ملے گی اور نیا خلیفہ مقرر کرے گی۔ جیسے ہی الازہر یونیورسٹی نے یہ اعلان جاری کیا، آپ دیکھ سکتے تھے کہ برطانیہ کیسے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے جوابی حکمت عملی کا منصوبہ بنایا، اور الازہر یونیورسٹی کے اقدام پر جوابی حکمت عملی یہ تھی کہ مصر بظاہر ایک آزاد ملک تھا، یہ آزاد نظر آتا تھا، لیکن اصل میں برطانیہ کا اختیار تھا مصر پر۔ 2 سال تک تقریب نہ ہو سکی، 2 سال برطانوی دباؤ کی وجہ سے۔ تقریب جون جولائی 1926 کو منعقد ہوئی، لیکن برطانیہ نے ایک اور جوابی حکمت عملی کی۔ وہ عبدالعزیز ابن سعود کو مکہ میں ملے کہ وہ بھی ایک تقریب طلب کریں اسلامی دنیا کی، مکہ میں حج کے وقت مئی 1926 میں۔ اور برطانیہ اور روس اور فرانس اور چائنا اور یورپ کی تمام بڑی طاقتیں کام پر لگ گئیں۔ بڑے پیمانے پر دنیا اسلام کے معاملات میں مداخلت کی گئی، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کائرو کی تقریب کامیاب نہ ہونے پائے کثیر اجتماع اکٹھا کرنے میں، اور مکہ کی تقریب میں تمام مسلمان شرکت کرے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کائرو تقریب، جس کو الازہر یونیورسٹی نے منظم کیا، بنیادی طور پر ایک عرب تقریب بن گئی، کیونکہ غیر عربی یعنی اجمی شاید ہی حاضر ہوں۔ تقریب ملی۔ تقریب نے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت دین کا ایک اہم حصہ تھا، اسے ختم کرنا بدعت اور حرام تھا، لہٰذا گھر واپس جاتے ہیں اور 1 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ فیصلہ تھا۔ ہم نہیں یہ جانتے کیسے کریں گے، لیکن مکہ میں آپ کے پاس زیادہ کامیاب نمائندگی تھی پوری اسلامی دنیا کی، کیونکہ برطانیہ نے واقعی اس پر کام کیا تھا۔ تقریب کو اب طلب کر لیا گیا، لیکن حیرانگی سے وہابی تحریک کے لیے، جو ایک مذہبی تحریک تھی جس نے اعلان کیا کہ ہم اسلام کو واپس لائیں گے اور تمام بیرونی چیزوں کو جو اسلام میں داخل ہو گئی ہیں اور شرک کو ختم کریں گے، یہ اسلام ہے، اور حقیقت میں خلافت کا موضوع آپ کی تقریب کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اس کی بجائے عبدالعزیز ابن سعود نے 2 دفعہ تقریب بلائی، اور اس نے کہا کہ مجھے المالک مانو تاکہ میرا قانون حجاز پر چلے۔ جب تقریب نے دونوں مواقع پر یہ سنا تو اس پر بحث ہونے لگی کہ ہمیں سعودی وہابی قانون کے اعجاز پر ماننا چاہیے کہ نہیں۔ اس پر انڈیا کے رہنما مولانا محمد علی جوہر
سب سے پہلے اٹھے اور بادشاہ سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ انڈین وفد کی قیادت عزت یہ مقام حاصل کر چکی تھی کہ اس سارے منصوبے کو مسترد کرنے پر کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ منہ تک کھولے۔ یہ طاقت تھی ایک انسان کی جو اسلام جانتا تھا اور اسلام کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ تقریب ختم ہوئے بغیر سعودی وہابی قانون حجاز پر منظور کیے اور فیصلہ ہوا کہ وہ ہر سال ملیں گے، لیکن یہ آخری بار تھا جب وہ ملے، اور یہ تھا خلافت کے خاتمے پر عالم اسلام کا رد عمل۔ But that was the last time they ever met. This then was the response of the world of Islam to the abolition of the Khilafah.